ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج رمضان کی 20 تاریخ ہے، 20واں روزہ ہے۔ آج سے انشاءاللہ تعالی تمام مساجد میں لوگ مسلمان اعتکاف بیٹھیں گے، جو کہ بہت بڑی ایک فضیلت والی چیز ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ اور اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، شب قدر بھی ہوتی ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس کو حاصل ہو جائے اس کے بارے نیارے۔ تو آج کا میرا موضوع ایک تو یہ اعتکاف کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور دوسرا موضوع ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے راستے میں مال تقسیم کرنا، مال کو لوٹانا، یہ تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتا تھا۔ صدقہ خیرات، تحفے، تحائف، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ اللہ کے نبی وہ تیز آندھی سے بھی زیادہ دیا کرتے تھے، جس میں مسلمانوں کو بھی ترغیب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں اور اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ عبادات پر ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو ہمیں 700 مرتبہ کہنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہا تو 700 مرتبہ الحمدللہ کہنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
تھوڑا سا ہم نے زبان کو ہلانا، بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کی غیبت کریں، جھوٹ بولیں، چغل خوری کریں، کسی کا گلہ شکوہ کریں، ہم اللہ کے ذکر میں ہم اس زبان کو استعمال کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ یا تو اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالے، خیر نکالے، اور یا پھر یہ کہ خاموش ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے من صمت نجات، جو آدمی خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جب ہم خاموش رہیں گے کم از کم یہ ہے کہ ہماری زبان سے گناہ صادر نہیں ہوگا، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بولا جائے گا، جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں وہ ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس ہمارے پورے وجود کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، پورے وجود کی حفاظت کرنا یہ روزے کی حالت میں تو اور زیادہ ضروری ہے۔ مجھے حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے حفاظت کی۔ کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک تو یہ 2 جبڑوں کے درمیان جو ہے، یعنی زبان، لسان عربی میں کہتے ہیں، ایک اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ وہ زبان کی حفاظت کرتا ہو، اور دوسری چیز ما بین رجلئی، 2 پاؤں کے درمیان، سمجھ جائیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دے۔ ان 2 چیزوں کی ضمانت، حفاظت کی ضمانت دے دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خود اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہیں، حقیقت یہی، اس لیے جو ایک نورانیت ہوتی ہے روزہ رکھنے کے ساتھ وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ روزہ حدیث میں آتا ہے الصوم جنۃ ما لم یحرقها، کہ روزہ یہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پھاڑ نہ ڈالے اس کا مطلب کہ اس کی حفاظت نہ کرے۔ تو روزے کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے فرض تو سر سے اتر جائے گا، لیکن جو اس کی پاکیزگی جو ہوتی ہے، روزے کے اندر جو حسن ہوتا ہے وہ حسن حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، ہم اے سی تو چلا دیں لیکن سارے دروازے اور ونڈو کھول دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ اعتکاف اللہ نے ہمیں یہ ایک مزید عبادت عطا فرمائی ہے، اگرچہ یہ ہر ایک پر فرض نہیں، چند لوگ محلے کے 1 آدمی 2 آدمی اگر مسجد میں، محلے کے آدمی اگر مسجد میں بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پر فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اعتکاف سے باہر جب نکلتا ہے، گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو بخشایا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو رمضان کے آخری عشرہ میں 10 دن اعتکاف بیٹھے، اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج لاکھوں روپے لگا کر، بلکہ ان دنوں میں تو عمرہ بھی بہت مہنگا ہو جاتا ہے، 4-5 لاکھ میں نے سنا ہے عمرے پر لگ رہے ہیں۔ تو ہم یہاں اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 2 حج کے برابر اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ لیکن ان دنوں میں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا، اس پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔
حدیث میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں جو عمرہ کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ حجۃ معی، جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو وسعت دی ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، تو اس کو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس پر اجر و ثواب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ ساری نیکیاں عبادات پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے جو دوسرے باہر لوگ وہ نیکیاں جو کر رہے ہوتے ہیں، عبادات جو کر رہے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے باہر تو جا نہیں سکتا، تو اس کو بھی ان تمام عبادات کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے جو دوست جو ہوتے ہیں، جلیس جو ہوتے ہیں، وہ فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک آدمی آیا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ آدمی پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، غمگین ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے غمگین لگ رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ ہاں اے ابن عم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے، ان کے یہ بیٹے تھے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے کہا کہ ہاں میں واقعی پریشان ہوں، فلاں آدمی کے لیے میرے اوپر حق ہے، لیکن اس قبر والے کی عزت کی قسم، قبر کی طرف اشارہ بھی کیا، روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس حق کو ادا کرنے سے عاجز ہوں، میں اس حق کو ادا نہیں کر سکتا اور وہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں آپ کی طرف سے اس سے جا کر بات کروں؟ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جوتا اٹھایا اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اعتکاف نہیں بھولا، لیکن پھر روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا کہ اسی روضہ رسول میں جو مدفون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت کی قسم کہ ان سے میں نے خود سنا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان کی حاجت میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے، کوشش کرے، اس کی حاجت کو پورا کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال میں اعتکاف بیٹھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا، کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بہت زیادہ اس پر اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ایک جہنمی کی نگاہ نظر پڑے گی ایک جنتی پر، وہ اس کو آواز دے گا کہ ارے بھائی آپ مجھے جانتے ہو؟ جنتی آدمی کہے گا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، تو وہ پھر اپنا تعارف کروائے گا کہ فلاں موقع پر آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے حدیث میں، دوسری روایت، ایک آدمی کو وضو کرنے کی ضرورت، وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، تو جہنمی اپنا تعارف کروائے گا جنتی کو کہ میں نے تجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ جنتی آدمی کہے گا کہ ہاں آپ نے مجھے پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، تو وہ آدمی جنتی آدمی جہنمی کے لیے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ جنتی کو تو وہ پہلے ہی جنت جا رہا تھا، اس کے صدقے سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا کہ صرف پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت بے انتہا ہوگی
گناہگار بھی یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے. وہ گناہگاروں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے جب گناہگاروں پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہوگی, جب اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف کر رہے ہوں گے, تو اس وقت نیک لوگ بھی گناہگاروں کی صف میں کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہم بھی گناہگاروں میں سے ہیں, ہمارے اوپر بھی آپ کی رحمت ہو, آپ کی ہمارے اوپر مغفرت ہو, ہماری بخشش کر دی, اللہ کی بے انتہا رحمت ہو. تو میرے عزیزوں, مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا, اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنا, اس پر اللہ تعالیٰ نے بے انتہا اجر و اسباب رکھا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور راحمون, رحم کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے. اور اللہ کی رحمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنت سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے. اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ آدمی کامیاب ہو. میرے عزیزوں, یہ ہمارے لیے یہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے. دوبارہ معلوم نہیں ہمیں ملے گا نہیں ملے گا, زندگی کا کچھ بھی پتہ نہیں. جب ہم رات کے اندھیرے میں موبائل چوری چھپے جب استعمال کرتے ہیں, اسی رات کے اندھیرے میں ہم غریبوں کی بھی مدد کیا کریں, اپنی آخرت کی تیاری کریں اور بیٹھ کر سوچیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا 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 ہے, آخرت کی تیاری ہے یا نہیں ہے. جو آدمی سکھوں کے اندر اللہ سے مانگتا رہتا ہے, جب سکھ کی حالت میں ہو, راحت کی حالت میں ہو, اور اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ پھر دکھوں میں بھی اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں. اس لیے ان غرباء کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے, دو تعلق ہیں, ایک اللہ کے ساتھ خالق کے ساتھ تعلق اور دوسرا خالق کی مخلوق کے ساتھ تعلق. اور ان دونوں تعلقوں کو بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے ایمان والو, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. نماز قائم کریں گے, اس سے خالق کے ساتھ جو مخلوق کا, انسانوں کا جو تعلق ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور پھر دوسرا آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ کو ادا کرو, اس سے خالق کی جو مخلوق ہے, مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس سے ادا ہو جائے گا. اور ان دونوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو اور نماز بھی قائم کرو. اے ایمان, اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تقریباً 32 مرتبہ یہ قرآن مجید میں وارد ہے یا کم و بیش, اور اتنی مقدار میں برکت کو ذکر کیا گیا. اس سے یہ اشارہ کہ جتنی مرتبہ تم زکوٰۃ دو گے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے نوازے, برکت عطا فرمائے. اور یہ زکوٰۃ جیسے اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, نماز عبادت ہے, ایسے ہی آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ بھی عبادت ہے. اسی لیے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے. اگر ہم نیت نہیں کریں گے, بغیر نیت کے زکوٰۃ دیں گے, تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور قرآن مجید میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بہا وتزکیہم وصلی علیہم. نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے حبیب سے کہ لوگوں سے مال لے, خذ من اموالہم صدقۃ, ان سے مال لے. اور پھر اس کے بعد اس کا پھر کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے ان کا مال پاک ہو جائے گا, ان کا دل پاک ہو جائے گا, ان کا جسم پاک ہو جائے گا. وتزکیہم, اور ان کا تزکیہ فرمائیے. وصلی علیہم, اور جو زکوٰۃ دے, صدقہ دے, جو اللہ کے راستے میں جو مال دے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے حبیب سے کہ وصلی علیہم, ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائیے. وصلی علیہم, ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائیے. تو جب ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں گے, زکوٰۃ, جن پر زکوٰۃ واجب ہے, جب وہ زکوٰۃ دے گا تو اللہ کی رحمت بھی ہوگی, پاکیزگی بھی حاصل ہوگی اور تزکیہ بھی حاصل ہوگا. اور جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا. تو اس لیے, اور خاص طور پر یہ جب رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ہم ادا کریں گے تو اس میں چونکہ وہ
اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو اس پر اور زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جس پر یہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ایک تو نصاب کا مالک ہونا یہ ضروری ہے۔ نصاب کا مالک ہو، وہ تقریباً ہم ریٹ معلوم کر سکتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کا جو ریٹ جو ہوتا ہے 1,75,000 یا کم و بیش کو ہم معلوم کر سکتے ہیں مارکیٹ سے، یا اس کے برابر جو ہمارے پاس نقدی جو ہوتی ہے اور ضرورت سے زائد ہو، یا سونا ہے لیکن وہ 7.5 تولے ہمارے پاس سونا نہیں ہے، کم ہے، تو اس میں بھی چونکہ ہر آدمی کے پاس اس کی جیب میں روپیہ 2 روپے 10 روپے تو ہوتے ہی ہیں، تو اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہو تو پھر وہ چاندی کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی ذہن رکھیں، سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی تھی یا نقدی تھی یا مال تجارت تھا اور اس کی قیمت ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کی قیمت ہے، یا اتنی مقدار میں نقدی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ ذہن رکھیں نقدی ضرورت سے زائد ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ سال کے گزرنے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، اگر اس پر سال نہیں گزرا تو اس پر پھر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس نقدی ہے اور وہ چاہے جس صورت میں بھی ہے، بینک میں ہے یا پاس جیب میں ہے یا کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہے، اور اسی طریقے سے سونا جس شکل میں بھی ہے، زیور کی شکل میں ہے، ڈلیوں کی شکل میں ہے، اینٹ کی شکل میں ہے، اور اسی طریقے سے چاندی وہ بھی جس شکل میں ہے، چاہے اپنے پاس گھر میں ہے یا بینک میں رکھی ہوئی ہے، تو اس پر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، تو سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال اگر سال گزر گیا رمضان سے پہلے تو جب یہ سال پورا ہو جائے تو اس وقت زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا آ جائے تو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ رمضان کے مہینے میں دیں گے تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو، یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں۔ ہاں، جو زکوٰۃ لینے آیا اس کو آپ نے زکوٰۃ دے دی اور آپ کے پاس کچھ رقم باقی رہ گئی اور وہ آپ رمضان میں ادا کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو۔ لیکن روکے رکھنا، اگر کوئی مستحق آدمی زکوٰۃ لینے کا جو مستحق ہے وہ اگر زکوٰۃ لینے آ جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہ دینا اس نیت سے کہ میں رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کروں گا تاکہ مجھے ثواب زیادہ حاصل ہو، یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں گویا کہ اگر ہوں، ایک تو سونا، اور دوسری چیز چاندی، اور تیسری چیز نقدی، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت جب یہ ضرورت سے زائد ہو۔ اگر ضرورت سے زائد نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب فرض نہیں ہوتی۔ اگر کسی پاس نقدی اتنی ہے کہ وہ ضرورت سے زائد، اس کے ساتھ اس کا ماہانہ خرچ جو بھی ہوتا ہے، گھر میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کی سیلری میں، اس کی تنخواہ میں وہ پورے ہو جاتے ہیں اور پوری اس کی وہ تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اس مہینے کے اندر، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر اتنی قیمت بچ جاتی ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد اگر اتنی نقدی بچ جاتی ہے جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مثال کے طور پر 1,75,000، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن سال کا گزرنا یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال
زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ یہ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، کہ یا اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، وممسکا تلفا، اور جو اپنے پاس روک کر رکھ رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں فرشتے نے یہ کہا کہ یا اللہ اس کے مال کو تلف فرما دے، ضائع فرما دے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اگر اللہ نے وسعت دی ہے، صاحب نصاب ہے، تو ان پر زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات وہ بھی کرنا چاہیے، اگرچہ وہ فرض واجب نہیں لیکن کرنا چاہیے، کیونکہ سخی آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بڑا قریب ہوتا ہے، اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی خود تو پیٹ بھر کر سوئے، یشبع، خود پیٹ بھر کر سوئے، لیکن ساتھ میں اس کا پڑوسی جو ہے بجارو ہو، اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رات گزارے، تو اللہ تعالیٰ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے ایک بد دعا فرمائی، ہلاکت فرمائی، بلکہ آپ حدیث میں آتا لیس المؤمن، کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، اندازہ لگایا لیس المؤمن ان یشبع، کہ وہ مومن ہے ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے لیکن ساتھ میں اس کا پڑوسی بھوکا اور پیاسا رات گزارے، لیس المؤمن کے الفاظ آتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی جو ان کے بڑے حقوق ہیں، ہمارے رشتہ دار ان کے بھی بڑے حقوق ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ خاص طور پر اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ جو ہے یہ اپنے، اگر رشتہ داروں میں آپ کے ایسے وہ رشتہ دار ہیں جو مستحق ہیں، غریب ہیں، تو ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن رکھیں کہ بیوہ عورت جو ہوتی ہے، اگر تو وہ صاحب نصاب ہے، خالی بیوہ ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے، چونکہ یہ بیوہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، خالی یہ بیوہ ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آیا وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، بیوہ عورت جو ہے وہ نصاب کی مالک تو نہیں ہے۔ اگر بیوہ عورت بھی نصاب کی مالک ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں، اور اس بیوہ عورت کا زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ اگر ہم اس بیوہ عورت کو زکوٰۃ دیں گے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کر دیا۔ آخر میں یہ مدارس دینیہ، اور یہ چونکہ آپ حضرات کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، اور ایک اور بات کی طرح بھی میں آپ کو متوجہ کر دوں کہ ہم نماز تراویح میں قرآن مجید جو سنتے ہیں، حفاظ، یہ حفاظ مدارس میں ہی تیار ہوتے ہیں اور کہیں بھی یہ تیار نہیں ہوتی ہے۔ حفاظ، علماء، مفتیان کرام یہ مدارس میں ہی تیار ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اور تمہیں قرآن مجید پورا مہینہ وہ سناتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو حافظ صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، اس لیے ایک تو ان کا تعاون بھی کرنا چاہیے، جب تراویح ختم ہو ان کا خصوصاً یہ تعاون کریں، یہ کوئی ناجائز نہیں۔ دیکھیں عید کے موقع پر ہم اپنے گھر والوں کو عیدی دیتے ہیں، رشتہ داروں کو عیدی دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی بھی خدمت کی جائے، بڑھ چڑھ ان کی خدمت کی جائے۔ انہوں نے جب اپنے گھر میں جانا ہے تو کم از کم ان کی جیب میں کچھ ہو، جا کر وہ بھی اپنی ماں باپ کو، اپنی بہن بھائیوں کو عیدی دیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ان کے ماں باپ یا بہن بھائی دوست احباب عیدی مانگے تو وہ یہ کہیں کہ آپ کو اس صورت کا ثواب، آپ کو فلاں صورت کا ثواب، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ بھرپور ان کا تعاون کرنا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی اجر مزدوری بھی نہیں ہے، لیکن ایک خوشی کا مقام ہے، تو یہ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور باقی یہ مدارس دینیہ چونکہ یہ حفاظ تیار کر رہے ہیں، علماء تیار کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے تمام دینی مسائل کو وہ یہ پورا کرتے ہیں، ہمیں مسائل بتاتے ہیں، تو یہ مدارس دینیہ کی حفاظت کرنا بھی اور ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی یہ ہمارا حق بنتا ہے۔
کیونکہ حکومت سے تو ہم کچھ بھی نہیں لیتے، یہ آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے، یہ مدارس دینیہ آپ کے ہی ہیں، یہ کسی کی وراثت نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں میں آپ کو اس بات کی طرح بھی متوجہ کرتا ہوں، یہ آپ کا اپنا جامعہ انوار رحمت، اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا عید کے بعد ارادہ ہے یہاں پر لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے دراسات دینیہ شروع کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ 2 سال یا 1 سال کا وہ نصاب ہوگا، اس میں عورتوں کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں فقہ کے، حدیث کے اور قرآن مجید کی تفسیر وغیرہ، سارے کے سارے اس میں وہ مسائل بھی پڑھائے جائیں گے۔ آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور آپ سے تعاون کی بھی درخواست ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔